بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم رواه مسلم. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ خاص انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھانے کا، اور جس بات پر زور دینا ہوتا اور تاکید کے ساتھ اہتمام کے ساتھ بیان کرنا ہوتا تو قسم کھاتے، اور قسم بھی ان الفاظ کے ساتھ کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لو لم تذنبوا، کہ اگر تم گناہ نہ کرو بالکل تو لذهب اللہ تعالی بکم، تو اللہ تعالی تمہارا وجود ختم کر دے اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو گناہ کریں پھر استغفار کریں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت. یہ ارشاد فرمایا کہ اگر انسان گناہ کرنا بالکل چھوڑ دیں، اور چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ان میں صلاحیت ہی گناہ کرنے کی باقی نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسری مخلوق پیدا کرتا ہے کہ جو جس سے غلطی ہو اور غلطی کے بعد پھر وہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اگر مقصود یہ ہوتا انسان کے تخلیق سے کہ ایسی مخلوق پیدا ہو کہ جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، فرشتے ہی کافی تھے. فرشتے پہلے سے موجود تھے اور وہ ایسی ہی مخلوق ہے کہ وہ طاعت اور عبادت میں ہی لگی رہتی ہے ہر وقت، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس ہی کرتی رہتی ہے. اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، اگر کرنا چاہے گناہ تو بھی نہیں کر سکتے، ایسی مخلوق ہے. تو اگر ایسی مخلوق پیدا کرنا منظور ہوتا کہ جس میں صلاحیت گناہ کی ہو ہی نہیں، تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی حاجت نہیں تھی، فرشتے ہی اس کے لیے کافی تھے. لیکن انسان کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس میں گناہ اور نیکی دونوں کی صلاحیتیں اللہ جل جلالہ نے ودیعت فرمائی، اور پیش نظر یہ ہے کہ یہ مخلوق باوجود گناہ کی صلاحیت ہونے کے گناہوں سے پرہیز کرے، گناہوں سے اجتناب کرے، اور اگر کبھی بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار کرے. ورنہ یہ فرشتے ہی کافی تھے. چنانچہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ یہ آپ کون سی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں؟
یہ تو خونریزی کرے گی زمین میں، فساد میں بچائے گی، اور ہم آپ کی تسبیح و تقدیس میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس مخلوق کو تو پیدا ہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر گناہ کی بھی صلاحیت ہوگی، نیکی کی بھی صلاحیت ہوگی، اور گناہ کی صلاحیت ہوتے ہوئے جب یہ گناہوں سے اجتناب کرے گی یہ مخلوق، پھر یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ تمہارے اندر جب گناہ کی صلاحیت نہیں تو اگر تم گناہ سے بچ رہے ہو تو تمہارا کوئی کمال نہیں۔ ایک آدمی نابینا ہے، دکھائی نہیں دیتا اس کو، وہ اگر کسی نامحرم کو نہ دیکھے، فلم نہ دیکھے، فوش تصویریں نہ دیکھے، تو کیا کمال اس کا؟ اس واسطے کہ اس میں تو صلاحیت ہی نہیں، وہ اگر دیکھنا بھی چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ایک شخص ہے جس کی بینائی کامل ہے اور دل میں اس کی خواہشات اور امنگیں اور شوق یہ دل میں امڑ رہا ہے، لیکن اس سارے شوق اور امنگ کے باوجود وہ جب تصور کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، اور اللہ کا بندہ ہونے کا تصور کر کے وہ اپنی آنکھ کو غلط جگہ پر پڑنے سے بچاتا ہے، تو یہ ہے وہ مقام جس کے اوپر اللہ جل جلالہ کی طرف سے جنت کی بات ہے۔ ملائکہ کے لیے جنت نہیں، خوب سمجھ لو، یعنی جنت میں چاہے وہ رہیں لیکن جنت کی لذتیں ان کے لیے نہیں، جنت کی راحتیں ان کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر راحت اور اس لذتوں کا ادراک ہی نہیں۔ یہ جنت کی لذتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اس مخلوق کو جس کے اندر گناہ کی بھی صلاحیت ہے اور نیکی کی بھی صلاحیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ ان کی حکمت بالغہ، ان کی مشیت، کون اس میں دخل اندازی کرے؟ تو یہ تو در حقیقت سارا جہان پیدا فرمایا اس لیے کہ تاکہ اس کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی ہو اور پھر رکے انسان۔ اور اگر کبھی غلطی ہو جائے، بھول چوک سے، تقاضۂ بشریت سے غلطی ہو جائے، فوراً استغفار کریں، تو استغفار کے نتیجے میں وہ مورد بنتا ہے اللہ جل جلالہ کی غفاری کا، اس کی ستاری کا، اس کے عفو اور غفور ہونے کا۔ اگر گناہ ہی نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفاری کہاں ظاہر ہوتی؟ تو اس واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی جو کارخانہ ہے نا، یہ سب تکوینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اعتبار سے کوئی چیز جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں۔ وہاں فرماتے ہیں کہ درکار خانہ عشق از کفر ناگزیرست، درکار خانہ عشق از کفر ناگزیرست، آتش کرا بسوزد در بولہب نبات، کہ اس کارخانے میں کفر کی بھی ضرورت ہے۔ یہ مشیت اللہ جل جلالہ ہوتی کہ اگر بولہب نہ ہوتا تو جہنم کی آگ کس کو جلاتی؟ تو گناہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ اس لیے پیدا کیا گیا، اس کی خواہش اس لیے پیدا کی گئی تاکہ بندہ اس خواہش کو کچلے، اس کو جلائے۔ جتنا کچلے گا، جتنا جلائے گا، اتنا ہی اس کا تقویٰ کامل ہوگا اور تقویٰ کا نور اس کو حاصل ہوگا۔ تو مولانا فرماتے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو تمثیلات کا امام بنایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کے گناہ ہے نا، یہ کہتے ہیں اس لحاظ سے بڑے کام کی چیز ہے، گناہ بھی کام کی چیز ہے۔ گناہ کے کام کی چیز ایسی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایندھن عطا کیا ہے۔ ایندھن یہ اس لیے عطا کیا ہے کہ اس کو جلاؤ، اور جلاؤ گے تو اس سے تقویٰ کا حمام روشن ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ شہوت دنیا مثال گلخنس، شہوت دنیا مثال گلخنس کے ازو حمام تقویٰ روشنس، کہ یہ دنیا کی خواہشات اور گناہوں کے تقاضے یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تمہارے ایندھن بنانے کے لیے۔ ان کی مثال ایندھن کی سی ہے، اس ایندھن کو جلاؤ گے تو اس سے تقویٰ کا حمام روشن ہوگا۔ تو جب
بھرپور خواہش ہو رہی ہو گناہ کی، تقاضا پیدا ہو رہا ہو، دل مچل رہا ہو، بےتاب ہو رہا ہو، اور اس وقت میں تم اس خواہش کو اللہ کے لیے کچلو، اللہ کے لیے جلاؤ، تو اس تمہارے عمل سے تقویٰ کا حمام روشن ہوتا ہے اور اس سے تقویٰ کا نور تمہیں حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ تقاضا نہ ہوتا تو یہ ایندھن کہاں سے ملتا اس حمام کو روشن کرنے کا؟ اگر یہ تقاضا ہی پیدا نہ ہوتا تو یہ ایندھن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اس کو خوب استعمال کرو، جلا جلا کر استعمال کرو، تو اس سے تمہیں نور حاصل ہوگا۔ اسی واسطے فرمایا حدیث میں کہ ایک شخص کے دل میں تقاضا پیدا ہوا، الحمد باللہ تقاضا پیدا ہوا کہ اس نگاہ کو غلط جگہ استعمال کرو، نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالنے کا دل میں تقاضا اور داعیہ پیدا ہوا، شوق ہوا۔ اب کسی اللہ کے بندے نے اس شوق اور تقاضے کے باوجود اس نگاہ کو روک لیا کہ نہیں، میرے اللہ نے، میرے مالک نے اس سے منع فرمایا، روک لیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی یاد کر کے اس کو روک لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ اگر وہ نظر ڈال لیتا تو اتنی لذت نہ آتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان میں حلاوت عطا فرمائی۔ تو وہ نور کہاں سے حاصل ہوا؟ اس تقاضے سے، اس داعیے سے۔ اگر تقاضا اور داعیہ نہ ہوتا تو یہ نور نہ حاصل ہوتا۔ تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا کارخانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا کارخانہ ہے، یہ گناہ کی دو مصلحتیں۔ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو گناہ کرانا نہیں ہے تو پیدا کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو مصلحتیں، حکمتیں ہیں گناہ کے اندر۔ پہلی مصلحت یہ ہے کہ بندہ اس سے بچے اور اس سے اجتناب کرے، پوری کوشش کر کے، اہتمام کر کے اس سے احتراز کرے۔ احتراز کرے گا تو تقویٰ کا مقام حاصل ہوگا، تقویٰ کا نور حاصل ہوگا، اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جتنا جتنا انسان گناہوں سے اجتناب کرتا جائے گا اسی حساب سے اس کو ترقی ہوتی جائے گی درجات میں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئے نئے راستے پیدا فرمائیں گے۔ اور اگر بالفرض باوجود کوشش کے، اہتمام کے، تمام اپنی توانائیاں بروئے کار لانے کے بعد پھر بھی وہ تقاضۂ بشریت کسی جگہ پھسل گیا، تو پھسل جانے کے نتیجے میں جب اس کے اوپر استغفار کرے گا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو، ندامت، شکستگی کے ساتھ اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہوگا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، استغفار کرے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کہے گا، اور دل میں اس کے ندامت کی آگ جلے گی، تو اس ندامت کی آگ کے نتیجے میں اور استغفار اور توبہ کے نتیجے میں اس کے مدارج اور بلند ہوں گے، اللہ جل جلالہ کی غفاری کا مظہر بنے گا اور اللہ جل جلالہ کی ستاری کا مظہر بنے گا اگر اس کے اندر اس نے صحیح معنی میں استغفار اور توبہ کر لیا اس کے بعد۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ باتیں جو ہے بڑی نازک باتیں ہیں، غلط کوئی سمجھ لے تو اللہ بچائے اس کی غلط سمجھنے سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ گناہ پر کبھی جرأت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کبھی بتقاضۂ بشریت سرزد ہو جائے تو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے راستے یہ توبہ اور استغفار کے اسی کام کے لیے رکھے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان سے گناہ کا کبھی صدور ہو جائے اور گناہ کا صدور ہونے کے بعد دل میں ندامت کی آگ بھڑک اٹھے اور اس ندامت کی آگ کے نتیجے میں آدمی رجوع الی اللہ کرے، تائب ہو، استغفار کرے، روئے، گڑ گڑائے، تو بعض اوقات اس رونے اور گڑ گڑانے کے نتیجے میں اس کو جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ اتنا ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ گناہ سرزد نہ ہوتا تو اس مقام تک نہ پہنچ سکتا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ نے واقعہ لکھا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد میں اٹھا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ آنکھ لگ گئی, آنکھ نہیں کھلی, اور یہاں تک کہ تہجد کا وقت نکل گیا. اب ساری عمر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ تہجد کا وقت نکل گیا, تو اس کے نتیجے میں اس قدر ندامت ہوئی, اس قدر تکلیف اور رنج ہوا کہ سارا دن روتے روتے گزرا. یا اللہ مجھ سے کیا ہو, سارا دن روتے روتے گزرا. جب اگلے دن سوئے تو جب تہجد کا وقت آیا, دیکھا ایک بزرگوار جگا رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ. خیر اٹھ گئے, پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہا کہ جی میں وہی ہوں بدنام مخلوق ابلیس. تو بھائی تمہیں اٹھانے سے کیا کام؟ تمہارا کام تو انسان کو غفلت میں مبتلا کرنا ہے, تم مجھے اٹھانے کیسے آ گئے؟ کہنے اس سے کچھ بحث نہ کرو, اٹھ جاؤ, جاؤ تہجد پڑھو, اپنا کام میں لگو. کہ نہیں بتاؤ مجھے وجہ کیا ہے. تو جب اصرار کیا تو کہنے لگا کہ جی کل جو آپ سے تہجد قضا ہوئی تھی تو میں نے آپ کو نیند آپ کے اوپر مسلط کر دی تھی کہ سو جائے اور قضا ہو جائے, لیکن سارا دن آپ نے روتے روتے گزارا. اس رونے کے نتیجے میں آپ کے اتنے درجات بلند ہوئے کہ اگر تہجد میں اٹھ جاتے تو اتنے بلند نہ ہوتے. تو میں نے کہا یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ آج آپ کو اٹھا دوں تاکہ یہ اور زیادہ درجات کی بلندی کا راستہ نہ نکلے. تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ توبہ اور استغفار سے بعض اوقات اگر سچے دل سے انسان توبہ کرے, استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ندامت کے ساتھ, شکستگی کے ساتھ حاضر ہو, تو بعض اوقات اس میں درجات کی ترقی اور بلندی اتنی ہوتی ہے کہ آدمی تصور نہیں کرتا. اس واسطے یہ توبہ اور استغفار بڑی عظیم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم گناہ بالکل ترک کر دو ساری مخلوق, تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق لے آئے گا جو گناہ بھی کرے اور گناہ کر کے پھر استغفار بھی کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے. تو بتلانا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کے ذریعے ہمارے آپ کے لیے جو عملی تعلیم آپ نے اس ارشاد میں دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو, بلکہ توبہ اور استغفار کی طرف رجوع کرو. اپنی طرف سے اقدام نہ کرو, پوری کوشش کرو گناہ سے بچنے کی, لیکن اگر کبھی ہو جائے بھول چوک تو فوراً استغفار اور توبہ کی طرف رجوع کرو. اللہ, پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک توبہ ہوتی ہے, ایک استغفار ہوتا ہے. تو توبہ کے لیے 3 شرطیں بیان کی تھی, اور عرض کیا تھا کہ استغفار کے لیے وہ 3 شرطیں موجود نہیں ہیں, استغفار اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, اور تفصیل سے بیان کیا تھا. ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب یہ تو کچھ دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ صاحب پھر تو گناہ ہونا چھوڑنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, اور بس استغفار کرتے رہیں, گناہ بھی کرتے ہیں استغفار بھی کرتے ہیں. تو اسی لیے میں پچھلی مرتبہ کہہ رہا تھا کہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ ذرا نازک بات ہے, کوئی اس کو غلط استعمال کرے تو اللہ بچائے گمراہی کے در میں مبتلا ہو سکتا ہے. صحیح سمجھنے کی بات ہے, خوب سمجھ لو کہ بات کہنے کی یہ ہے کہ گناہ سے اجتناب اور بچنا یہ ہر انسان کے ذمے فرض عین ہے, اور اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ہر آن ہر لمحے ہر گوشہ زندگی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچائے. لیکن اگر کبھی بتقاضائے بشریت گناہ سرزد ہو جائے تو مایوس نہ ہو, یا کسی ایسی بلا میں مبتلا ہے کہ چھوڑنا ممکن نہیں ہے کسی وجہ سے. جیسے میں نے مثال دی تھی, کوئی آدمی ملازمت کر رہا ہے, بینک کی ملازمت ہے, اب فوراً چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے, تو ایسے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھائی چلو دوسرا فوراً تلاش کرو, دوسری روزی, اور اس طرح تلاش کرو جیسے ایک بے روزگار تلاش کرتا ہے. البتہ جب تک وہ نہ ملے اس وقت تک استغفار ہی کرتے رہو کم سے کم. تو یہ موقع تھا. اس کی مثال یوں سمجھو, بالکل یہی مثال ہے کہ آپ نے احادیث میں سنا ہوگا, اس مجلس میں بھی بار بار ذکر آیا ہے
کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ جتنی جتنی بیماری شدید ہوگی اتنے ہی انسان کے درجات بلند ہوگی اور اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی مانگے اللہ تعالیٰ سے یا کوشش کر کے بیمار بنے؟ کہ میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ بیمار ہوں اور بیمار ہونے کے نتیجے میں پھر میرے گناہ معاف ہوں اور میرے درجات بلند ہوں۔ ظاہر ہے کہ بیماری اس ایسی چیز نہیں جس کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے یا جس کی تمنا کی جائے یا جس کی دعا کی جائے۔ حدیث میں خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، کبھی بیماری نہ مانگو، عافیت مانگو۔ مانگنے کی چیز نہیں، لیکن جب آ جائے غیر اختیاری طور پر آ جائے تو اس کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے سمجھ کر اور اس کو سمجھو کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہمارے درجات میں بلندی ہو رہی ہے۔ اسی طرح گناہ کرنے کی چیز نہیں، خوب سمجھ لو، گناہ باز رہنے کی چیز ہے، اجتناب کی چیز ہے، احتراز کی چیز ہے۔ لیکن اگر کبھی حالات کے تقاضے سے مجبور ہو کر یا کسی طریقے سے گناہ سرزد ہو گیا تو اس کے بعد پھر راستہ یہ ہے کہ استغفار اور توبہ کی طرف انسان رجوع کرے تو اس کے نتیجے میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ ہے بات۔ تو اب استغفار میں 3 باتیں عرض کرنی ہیں جو یاد رکھنے کی ہیں۔ استغفار 3 قسم کا ہے۔ توبہ اور استغفار کی 3 قسمیں۔ ایک استغفار ہے گناہوں سے، ایک استغفار ہے خود طاعات سے، طاعات سے طاعات کی کوتاہیوں سے، عبادات کی کوتاہیوں سے۔ تیسرا استغفار ہے جو بعض بزرگ کہتے ہیں کہ خود استغفار سے۔ استغفار کیسے؟ استغفار سے کیا معنی؟ کہ ہم استغفار کا حق ادا نہیں کر سکے، اس پر استغفار۔ تو 3 درجے ہیں استغفار۔ استغفار گناہوں سے، استغفار طاعات سے، ان طاعات کی کوتاہیوں سے، اور استغفار خود استغفار۔ ان تینوں کا تھوڑا اس کی تھوڑی تفصیل سمجھ لیجیے۔ پہلی چیز جو ہے یعنی گناہوں سے استغفار اور گناہوں سے توبہ، یہ ہر فرد بشر کے ذمے فرض عین ہے، جس سے کوئی مستثنا نہیں، کہ وہ فوراً اللہ جل جلالہ سے توبہ کرے اپنے سابقہ کیے ہوئے گناہوں۔ اسی واسطے یہ جو تصوف اور طریقت اور پیری مریدی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں جو سب سے پہلا قدم ہے، سب سے پہلا قدم وہ ہے تکمیل توبہ۔ سارے آگے کے درجات، سارے آگے کے مراحل وہ موقوف ہیں اس پہلے قدم کے اوپر۔ اگر توبہ کی تکمیل نہیں ہوئی آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تکمیل توبہ۔ اسی واسطے جب کسی بزرگ کے پاس انسان جاتا ہے اصلاح کے لیے، اپنے اصلاح نفس کے لیے، تزکیے کے لیے، تو سب سے پہلا کام جو کراتا ہے وہ توبہ کی تکمیل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا اول اقدام المریدین، جو کسی سے مرید ہونے کے لیے جائے تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے تکمیل توبہ۔ یہ جو بیعت آپ نے سنا ہوگا کہ کسی فلاں کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، فلاں کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، یہ بیعت بھی در حقیقت توبہ کی بیعت ہے کہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ پچھلے اپنے گناہوں سے توبہ کا اعلان ہوتا ہے، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا عزم کیا جاتا ہے، عہد کیا جاتا ہے کسی کے ہاتھ پر۔ تو اس کے بعد پھر شیخ بتاتا ہے کہ بھئی اب تمہیں توبہ کی تکمیل کرنی چاہیے۔ تو توبہ کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ توبہ کے 2 درجے ہیں تکمیل توبہ۔ ایک توبہ اجمالی اور ایک توبہ تفصیلی۔ توبہ اجمالی یہ ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھ کر اطمینان سے اپنی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کا اجمالی طور پر ذکر کر کے اور ان سب سے اللہ جل جلالہ کے حضور توبہ کرے۔
جس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھے صلاۃ التوبہ کی نیت، 2 رکعتیں نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی سے، درماندگی سے، اچھی طرح الحاح و زاری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ دعا کرے کہ یا اللہ مجھ سے پچھلی اپنی زندگی میں جو کچھ گناہ ہوئے ہیں، ظاہری باطنی، حقوق اللہ سے متعلق، حقوق العباد سے متعلق، کسی بھی قسم کے چھوٹے بڑے، اور بہتر ہے کہ اس وقت ذرا سا استحضار بھی کر لیں کہ ظاہری گناہ، باطنی گناہ، یعنی ظاہری گناہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں ان اپنے سے سرزد ہوئے ہوں اس کا استحضار کر لے، باطنی گناہ کہ جو مجھ سے میرے سمجھ میں آئے وہ بھی، جو نہ سمجھ میں آئے وہ بھی، کوئی تکبر کیا ہو، حسد کیا ہو، بغض رکھا ہو، بے صبری کی ہو، یہ جتنے باطن کے گناہ ہوتے ہیں ان سب کا تصور کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ اجمالی توبہ کر لے، یا اللہ ان سب سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اور قربان جائیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے الفاظ سکھا گئے اللہ استغفار کے کہ انسان خود سے تو کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا ان الفاظ تک جو حضور نے سکھا دیے۔ فرمایا کہ رب اغفر وارحم واعف عنا وتکرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ یہ دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جب صحیح کیا کرتے تھے صفا مروہ کے درمیان تو میلین اخضرین جو ہیں، یعنی وہ سبز ستون جو لگے ہوئے ہیں جہاں جن کے درمیان بھاگنا ہوتا ہے، تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں گے، رب اغفر وارحم واعف عنا وتکرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ کہ اللہ آپ میری مغفرت فرمائیے، مجھ پر رحم فرمائیے، اور تجاوز عما تعلم کہ اور اللہ جو کچھ میرے گناہ آپ کے علم میں ہیں ان سب کو معاف فرمائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنك تعلم ما لا نعلم، اس واسطے کہ آپ کے علم میں وہ گناہ ہیں جن کا علم ہمیں بھی نہیں۔ کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہیں گناہ لیکن ہمیں ان کا احساس نہیں ہوا، علم نہیں ہوا، یاد نہیں رہے، تو کہاں تک انسان احاطہ کرے گا؟ کن کن گناہوں کا احاطہ کرے گا؟ تو فرمایا جتنے گناہ اے اللہ آپ کے علم میں ہیں ان سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما، تجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم۔ آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، اور واقعہ یہی ہے، یعنی سچی بات ہے، کتنے ہی کوئی آدمی کتنا نیکی اور تقوی کے بلند مقام تک پہنچ جائے لیکن بہت سے گناہ ایسے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اللہ بچائے، کہ جن کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا، ادراک بھی نہیں، خاص طور سے باطن کے گناہ جو ہیں وہ ایسے کہ ہو رہے ہیں اور احساس نہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، میں مہینوں سے آپ حضرات کی خدمت میں ایسے ہی گناہ عموماً بیان کرتا رہا ہوں جن کے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں رہا ہے گناہ، تو نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے۔ تو توبہ اجمالی میں اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہو کر تمام گناہوں سے توبہ کرے، اس میں خاص طور سے اس بات کا ذکر کرے کہ اللہ جتنے گناہ میرے آپ کے علم میں ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ظاہر ہوں یا باطن ہوں، اے اللہ میں سب سے استغفار کرتا ہوں، سب سے توبہ کرتا ہوں، تیرا مجھ معاف کر۔ یہ توبہ اجمالی، اور اس طرح ایک مرتبہ اہتمام کے ساتھ خوب اچھی طرح بنا کر اللہ جل جلالہ کے حضور الحاح و زاری سے ایک مرتبہ سارے گناہوں سے معافی مانگی، یہ توبہ اجمالی ہو گئی۔ لیکن بات اس کے اوپر ختم نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کر تو دیا نقصان اور ایک مرتبہ میں بیٹھ کر توبہ کر کے چھٹی کرا لی، بلکہ جن چیزوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی کرنا بھی توبہ کا ایک حصہ ہے۔ جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی کرنا بھی توبہ کا حصہ ہے۔ جب تک کہ انسان یہ تلافی نہ کرے اس وقت تک اس کی توبہ کامل نہیں ہوتی۔ مثلا نمازیں چھوٹی تھی، اب نمازیں چھوٹی تھی، توبہ تو کر لی، لیکن جیتے جی واجب ہے
کہ ان سارے نمازوں کو جو چھوٹی ہیں ان کی قضا پڑے. اگر قضا نہیں پڑے گا اور ویسی توبہ کر کے بیٹھ گیا تو توبہ کامل نہ ہوئی، اس لیے کہ جس چیز کی تلافی ممکن تھی وہ نہیں کی. تو توبہ اجمالی کے بعد ضروری ہے توبہ تفصیلی. توبہ تفصیلی کے معنی یہ ہے کہ آپ جائزہ لیں اپنی پوری زندگی کا، جتنے جتنے گناہوں سے گناہ سرزد ہوئے یاد آئیں اور ان کی تلافی ممکن ہو ان کی طرف. مثلا سب سے پہلا فرض انسان کے ذمہ نماز ہے. تو نماز یہ دیکھے کہ میرے بالغ ہونے کے وقت سے لے کر اب تک کتنی نمازیں مجھ سے قضا ہوئی. یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہاں پر ہم بیٹھتے ہیں اس کام کے لیے تاکہ اپنے اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلا قدم، سب سے پہلا قدم یہ ہے اصلاح کا کہ توبہ کی تکمیل ہو. یہ اگر نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ نہیں آگے. یہ پہلا قدم اگر نہ بڑھا، اس لیے اس کو سننے کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. تو پہلے توبہ اجمالی، پھر توبہ تفصیلی کے اندر سب سے پہلا معاملہ نماز کا، کہ نمازیں جو پیچھے قضا ہوئیں ان کا حساب لگایا کتنی نمازیں قضا بالغ ہونے کے وقت. اب بالغ ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں، سمجھ لیجئے، بالغ ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لڑکوں میں آج لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اس وقت جب سے اس کو احتلام ہو، اور لڑکی کے معاملے میں بلوغ ہوتا ہے وہ بالغ ہوتی ہے اس کو حیض آنے سے. تو اصل بالغ لڑکا اس دن ہوگا جس دن پہلی بار اس کو احتلام ہو، اور لڑکی پہلی بار بالغ اس دن ہوگی جس دن اس کو پہلی مرتبہ حیض آئے. اصل بات یہ ہے. لیکن اگر کسی کو یہ علامات ظاہر نہ ہو تو جس روز 15 سال عمر پوری ہو گئی اس دن وہ بالغ ہو. 15 سال کی عمر پوری جس دن ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، تو دونوں صورتوں میں اس دن اس کو بالغ سمجھا جائے گا. اور اس دن سے اس کے ذمہ نمازیں بھی فرض ہیں، روزے بھی فرض ہیں، اور جتنے فرائض دینیا ان سب کو مخاطب ہوگی. تو آدمی حساب لگا کر دیکھے کہ جب سے میں بالغ ہوا تھا اس وقت سے کتنی نمازیں مجھ سے چھوٹی. بہت سے تو لوگ ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیندار ماں باپ کے گھرانے میں پیدا ہوئے، بچپن سے نماز کی عادت ڈال دی تو الحمدللہ نماز قضا ہوئی نہیں کوئی. ایسا ہوا تو سبحان اللہ، بڑی اچھی بات، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ مسلمان گھرانے میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر بھی پڑھواؤ. لیکن اگر بالفرض اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے، بالغ ہونے کے بعد نمازیں رہتی ہیں، تو اب اس کا تلافی کرنا فرض ہے. تلافی کیسے کرے؟ وہ اس طرح کرے کہ اپنے پاس حساب لگا کر لکھ لے کر کہ میرے بالغ ہونے سے لے کر آج تک اتنی نمازیں میرے ذمے فرض ہیں. اگر ٹھیک ٹھیک حساب لگانا ممکن ہو، یاد ہو تو ٹھیک ٹھیک حساب لگائے. اگر ٹھیک ٹھیک یاد نہ ہو تو اندازہ کرے، محتاط اندازہ، کہ زیادہ ہو جائیں کم نہ ہو. ایسا محتاط اندازہ لگا کر اپنی کاپی میں لکھ لے کہ میرے ذمے آج فلاں تاریخ کو اتنی نمازیں فرض ہیں قضا، اور آج سے میں اس کی ادائیگی شروع کر رہا ہوں. تو اس کے بعد قضا نماز، اس کو کہتے ہیں قضاء عمری، کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا چلا جائے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا چلا جائے. تو تاریخ لکھی ہوئی موجود ہے، اور اس کے اندر ساتھ کاپی میں یہ بھی لکھ دے کہ اگر میں اپنی زندگی میں یہ نمازیں ادا نہ کر سکا تو اپنے ورثاء کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے ترکے سے ان نمازوں کا فدیہ ادا کریں. یہ وصیت کرنا اس لیے ضروری ہے، ذرا سمجھ لیجیے، وصیت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ آپ نے نہ لکھا کاپی میں اور خدا نہ کرے انتقال ہو گیا قضاء نمازیں پورے ہونے سے پہلے، تو ورثاء کے ذمہ شرعاً کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں. ان کی مرضی میں موقوف ہے، وہ چاہیں تو دیں چاہے نہ دیں. دیں گے تو ان کی طرف سے احسان ہوگا، شرعاً ان کے ذمہ فرض نہیں، واجب نہیں کہ وہ فدیہ ضرور دیں. لیکن اگر آپ نے وصیت کر دی
تو 1/3 مال کی حد تک، جو 1/3 ترکہ ہے اس کی حد تک وہ پابند ہیں کہ اس وصیت کو نافذ کریں اور نمازوں کا فدیہ ادا کریں۔ تو ابھی پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے، کون کیسی اولاد ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، لہذا وصیت کرنا ضروری ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ اگر میں اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکا تو میرے ورثہ اس کا فدیہ ادا کر دیں، یہ لکھ کے رکھیں۔ اور دیکھو بھائی، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی آدمی کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے پاس کوئی وصیت لکھنے کے لیے موجود ہو اور وہ 2 راتیں بھی اس کو گزارنی نہیں چاہیے بغیر وصیت کے لکھے ہوئے۔ اب اگر کسی کی ذمہ فرض کرو نماز قضا ہے تو یہ ایسی چیز ہے جو وصیت اس کی جس کو اس کو لکھنی چاہیے، تو حضور فرماتے ہیں کہ 2 راتیں بھی اس حال میں گزارنا حلال نہیں کہ آدمی کے پاس ان کی وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ 2 راتیں بھی نہیں گزارنی چاہیے اس حالت میں، بلکہ فوراً لکھ کر رکھیں۔ اب دیکھو یہ ذرا اس پر ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں ذرا کہ کتنے ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام التزام کیا ہوا ہے، جو وصیت نامہ لکھا رکھا ہو ان چیزوں کے معاملے میں۔ تو اگر جائزہ لیں گے تو بہت کم لوگ نکلیں گے۔ تو بھائی یہ مستقل گناہ ہے، یہ یعنی وصیت کا نہ لکھنا یہ ایک مستقل گناہ ہے جو مستقل چل رہا ہے جب تک کہ انسان وصیت نہ لکھے۔ تو وصیت لکھ کے رکھو کہ اتنی نمازیں میرے ذمہ فرض ہیں، قضا میں نے شروع کر دی ہے، اگر میں ادا نہ کر پاؤں تو میرے ورثہ اس کے ادا کر۔ یہ تو ہوا نماز، اور نماز پھر ادا کرتے چلے جاؤ۔ ہر فرض نماز کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک پڑھ لی، اور اگر ایسا زیادہ وقت دے موقع دے زیادہ پڑھ لیں تاکہ جتنا جلدی سے جلدی ادا ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ اس میں بلکہ یہ بھی کر سکتے ہیں جو نوافل ہوتے ہیں، زیادہ نوافل نہ پڑھیں، جب موقع ہو یہ فرضی یہ پڑھ لیں، قضا ہی پڑھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قضا کے اندر اتنی آسانی رکھی ہے کہ مثلا فجر کے بعد اور عصر کے بعد نفلی نمازیں پڑھنا جائز نہیں، لیکن قضا پڑھنا جائز۔ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھتے چلے جائیں۔ بعض لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھا کرتے ہیں، وہ بھی عرض کر دوں کہ صاحب ہمارے ذمہ قضا بہت ہیں تو آیا ہمیں سنتیں بھی پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی جب ہمارے ذمہ قضا زیادہ ہیں تو ہم بجائے قضا نمازیں پڑھنے کے سنت ہی پڑھ لیا کریں تاکہ زیادہ قضا ہمارے سر سے اتریں۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ نہیں، سنتیں پڑھنی چاہیے، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور البتہ نوافل جو ہیں نوافل کے بجائے اگر ہو سکے تو قضا نمازوں کا قضا نماز پڑھنے، لیکن سنتیں ترک کرنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، سنتیں مستقل پڑھنی چاہیے۔ یہ ہوا حکم نمازوں کا، یہ تلافی ہوئی نمازوں کا۔ روزہ اسی طریقے سے روزے کا جائزہ لیں، جب سے بالغ ہوا کوئی روزہ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا، کتنے روزے چھوٹے، وہ سب اپنے پاس لکھ لے اور اس کی ادائیگی کی فکر کرے، اور وصیت لکھ کے جائے کہ اگر میں اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکا تو میرے مرنے کے بعد اس کی ادائیگی کی جائے روزے کی۔ زکوٰۃ، یہ دیکھے کہ زکوٰۃ جب سے بالغ ہوا اس وقت سے زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اپنی ملکیت میں کوئی سامان تھا، کوئی پیسے تھے یا قابل زکوٰۃ اشیاء تھیں تو بلوغ کے وقت سے فرض ہے، اور ہر سال ضروری ہے کہ اس کا باقاعدہ حساب کر کے زکوٰۃ نکالے۔ ایسے الٹپ نکالنے سے کام نہیں بنتا، حساب لگانا چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آیا میں ہر سال یہ ادا کرتا رہا ہوں کہ نہیں، اگر ادا کرتا رہا ہے سبحان اللہ، لیکن اگر نہیں ادا کی تو اس کا حساب بنائیں کہ کتنے سالوں کی کس کس طریقے سے، یاد نہ آئے تو احتیاط کر کے اندازہ کر کے، زیادہ سے زیادہ ہو کم نہ ہو، اسی طرح اندازہ کر کے اور حساب لگائے اور اس کی ادائیگی کی فکر کرے۔ یہ سب بھائی توبہ کا حصہ ہے، توبہ تفصیلی کا حصہ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اگر نہیں کیا تو حج تو زندگی بھر میں ایک ہی بار فرض ہوتا ہے، اس کی فکر کریں کہ جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ اس پر سے بخشش فرمائے۔ یہ حقوق اللہ۔ پھر حقوق العباد کا کو دیکھیں،
کسی کا مالی حق، کسی کا جانی حق، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی، اس کے فکر کریں۔ پہلے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمہ واجب ہو، کسی کو میں نے تکلیف پہنچائی ہو، کسی کو کوئی صدمہ پہنچایا ہو، تو آج میں کھڑا ہوں، مجھ سے بدلہ لے لے یا معاف کر دے۔ تو صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں معافی مانگتا ہوں اور حق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اعلان کر کے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہما شما کس شمار قطار میں ہے؟ تو لوگوں سے جن سے تعلقات ہوئے ہیں ان سے تعلقات، اہل تعلقات سے رابطہ قائم کر کے خط لکھ کر زبانی اگر کسی کا حق کوئی واجب ہے مالی وہ پہنچائے، اور اگر مالی حق نہیں ہے، جانی ہے، غیبت کی ہے کسی کی، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، ان سب سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کسی پر کوئی ظلم کر رکھا ہے، جانی مالی کسی قسم کا، تو آج اس سے معافی مانگ لے یا سونا چاندی دے کر معاملہ طے کر لے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، کوئی سونا چاندی کام نہیں آئے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنا حساب صاف کر جائے گا لوگوں سے۔ اس کا اہتمام کہ ایک ایک آدمی سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرماتے ہیں، اہتمام عطا فرماتے ہیں، تو پھر ان کو اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک کے پاس جاتے ہیں، جا کر ان سے معافی مانگتے ہیں، ان سے حقوق کو یا معاف کراتے ہیں یا حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے حضرت تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ان سے درجات بلند فرمائے، اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے رسالہ پورا لکھ کر تمام اپنے اہل تعلقات کے بعد بھجوایا، العذر والنذر کے نام سے چھپا ہوا ہے، العذر والنذر، جس میں حضرت نے یہی سب کے نام پیغام لکھا کہ بھئی میرے تعلقات آپ سے رہیں، خدا جانے کس وقت کیا غلطی مجھ سے ہوئی ہو، کوئی حق میرے ذمہ واجب ہو تو خدا کے لیے آج آپ یا تو معاف کر دیجیے یا مجھ سے وصول کر دیجیے، یہ کر دیجیے۔ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مضمون کا ایک خط لکھ کر سارے اپنے اہل تعلقات کو بھجوایا، کچھ تلافی مافات کے نام سے پھر شائع بھی کیا اس کو۔ سارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، تو بھائی ہر آدمی کو اس کا اہتمام چاہیے۔ یہ سب توبہ کا حصہ ہے، توبہ تفصیلی کا۔ تو ایک توبہ اجمالی جو بیٹھ کر ایک مرتبہ اطمینان کے ساتھ کر لی، اور ایک توبہ تفصیلی کہ ان تمام حقوق سے اپنے آپ کو، حقوق کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو نکالنے کی فکر یہ کریں۔ پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ہمارے حضرت تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسئلہ تو میں آپ کو بار بار سناتا رہا ہوں اور اتنا سناتا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی آج آپ تو بس صرف حقوق العبادی کا بیان کرتے رہتے ہیں اور کچھ کرتے ہی نہیں، تو اتنا بار بار آپ کو سنائی ہے یہ بات کہ حقوق اللہ صرف توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معاف نہ کرے یا اس کی تلافی نہ کرے۔ یہ ہے اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں ایک تھوڑا سا پہلو تسلی کا ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی ہے جس سے حقوق العباد ضائع ہوئے ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تنبہ عطا فرمایا، توبہ کی توفیق دی، اور اس توبہ کی توفیق کے وجہ سے اس نے ان حقوق کی ادائیگی کی فکر شروع کر دی، اس راستے پر چل پڑا اور لوگوں سے مل رہا ہے، معلومات کر رہا ہے کس کا حق میرے ذمہ واجب ہے کس کا نہیں ہے، اس کو پہنچانے کی فکر کر رہا ہے، کوشش شروع کر دی، لیکن ابھی تکمیل نہیں کر پایا تھا کہ اس سے پہلے انتقال ہو۔ تو کیا اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ چونکہ تکمیل نہیں کی تھی اس واسطے اور اس صاحب حق نے ابھی تک معاف نہیں کیا تو اس کے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں؟ حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے،
انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ جب یہ اس راستے پر چل پڑا تھا، کوشش کر رہا تھا، تو کوشش کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کے اصحاب حقوق کو راضی فرما دیں گے اس کی طرف سے، اور انشاءاللہ اس کا حق وہ معاف کر دیں گے آخرت اللہ تعالی۔ اور دلیل میں حضرت نے وہ واقعہ پیش کیا، حدیث مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ بعد میں کچھ تنبہ ہوا کہ مجھ سے کیا کچھ غلطی ہو گئی، کیا کروں؟ تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچا، اس سے کہا کہ بھائی کیا کروں، مجھ سے 99 قتل ہو گئے۔ تو اس نے کہا جی تیرے تباہی میں کوئی شک نہیں، تیرے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے، تو 99 قتل کر چکا، 99 آدمیوں کی جان لے چکا، تو تیرے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں۔ اس نے اس کو مایوس کر دیا تو اس نے سوچا کہ 99 تو کر ہی چکا، چلے ایک اور صحیح۔ تو اس نے اس کو مایوس کیا، اس نے اٹھا کے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کا عدد پورا کر لیا۔ پھر گیا ایک کے پاس، تو اس نے اس کو راستہ دکھایا، اس نے کہا نہیں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، ایسا کرو کہ تم اپنی طرف سے فلاں بستی کی طرف جاؤ، توبہ کرو اور فلاں بستی کی طرف جاؤ، وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا، اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے اسی نیکی کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جو مقتول ہوئے ہیں ان کے ورثہ کو راضی کرایا جائے۔ تو وہ اس بستی کی طرف چلا، ابھی چل رہا تھا تو راستے ہی میں موت نے آ گیا، راستے میں مر گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب میں اختلاف ہو گیا۔ ملائکہ رحمت کہتے تھے کہ یہ آدمی تائب ہو کے جا رہا تھا لہذا ہم لے جائیں گے اس کو، ملائکہ عذاب کہتے تھے کہ نہیں یہ تو 100 آدمیوں کو قتل کر کے گیا تھا، ابھی تک ان کی طرف سے معافی نہیں ہوئی، ہم لے جائیں گے۔ تو آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی دیکھو کہ کون سی بستی سے زیادہ قریب تھا، جہاں سے بھاگا تھا وہاں یا جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس۔ تو معلوم ہوا کہ اس بستی کی طرف کچھ قریب تھا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو مرتے وقت جس بستی کی طرف جا رہا تھا تو اس کی طرف اپنے سینے کو گھسیٹ کر آگے بڑھانا چاہتا تھا کہ جتنا ہو سکے میں اس طرف آگے بڑھوں۔ اللہ جل جلالہ نے اس کی اس کوشش کی برکت سے اس کو معاف فرمایا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو تھے حقوق العباد، لیکن کیونکہ اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی تھی، اپنی طرف سے کام شروع کر دیا تھا، اور اس واسطے اللہ جل جلالہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی حقوق العباد کے اندر بھی ہے کہ اگر اپنی طرف سے انسان کوشش شروع کر دے اور لگ جائے اس فکر میں، سچے دل سے لگ جائے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اصحاب حقوق کو بھی اللہ تعالیٰ راضی فرما دیں گے قیامت کے دن۔ اس طرح کر کے یہ توبہ تفصیلی ہوتی ہے بھائی۔ تو دو باتیں عرض کی، توبہ اجمالی اور ایک توبہ تفصیل، جس چیز کی طرف ممکن ہو وہ کرے۔ جب یہ کر لیا یہ کام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ہر ایک کے کرنے کا کام ہے، یہ کسی ایک کے کرنے کا کام نہیں، سب کے کرنے کا کام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک مرتبہ جب یہ کام کر گزرے، توبہ اجمالی بھی کر لی، توبہ تفصیلی بھی کر لی، تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کیا اچھی بات فرماتے ہیں جب ایک مرتبہ یہ کام کر گزرو تو اب اس کے بعد اپنے پچھلے گناہوں کو یاد بھی نہ کرو، بھول جاؤ، یاد بھی نہ کرو۔ اس واسطے جو فرماتے ہیں کہ پچھلے گناہوں کو یاد کرنا، جن سے توبہ کر چکے ہو ان کو اب یاد کرنا، ایک طرف تو یہ ناقدری ہے اللہ جل جلالہ کی توبہ کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ مجھ سے استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا۔ انہوں نے تو نامہ اعمال سے مٹا دیا، تم وظیفہ بنائے بیٹھے ہو، اس کو یاد کر رہے ہو، یاد بھی نہ کرو ان کو، کیونکہ پچھلے گناہوں کی یاد یہ بھی پھر بعض اوقات ایک حجاب بن جاتی ہے، ایک حجاب بن جاتی ہے۔ اسے چھوڑ بھول جاؤ، اب آگے کی فکر کرو، آگے کو درست کرو، پچھلے گناہوں کو بھول۔ یہی فرق ہوتا ہے محقق میں اور غیر محقق میں۔ جو غیر محقق ہوتے ہیں نا وہ الٹا کام سجا دیتے ہیں بعض اوقات۔ میرے دوست تھے، وہ
बेचारे बड़े नेक आदमी थे, हर वक्त रोजे रखा करते थे, तहज्जुद गुजार आदमी थे। एक पीर साहब से उनका ताल्लुक था, तो वो बताया करते कि मेरे पीर साहब ने मुझे ये वजीफा मुझे ये कहा है कि रात को जब तुम तहज्जुद में उठो तो तहज्जुद पढ़ने के बाद अपने सारे पिछले गुनाहों को याद किया करो और याद करके खूब रोया रोज। तो उनको यही मशवरा बताया हुआ कि रोजाना अपने पिछले गुनाहों को याद करो। हमारे हजरत फरमाते हैं कि नहीं, ये तरीका नहीं। अरे उन्होंने तो कर दिया माफ, उन्होंने तो मिटा दिया तुम्हारे नामे आमाल से। वो कहते हैं मैं मिटा चुका, अब तुम कहते हो नहीं अभी नहीं मिटाया, मिटने नहीं दूंगा, मैं तो याद करूंगा उनको। तो ये ना कदरी है ना शुक्री है तौबा अल्लाह जल्ल जलालहू की शान रहमत। जब उनकी शान रहमत ये है कि वो फरमाते हैं हम तुम्हारे नामे आमाल से मिटा देते हैं, तो भूल जाओ, अब याद ना करो। ख्याल आए भी कभी बेख्तियार ख्याल आए, इस्तिग़फ़ार पढ़कर खत्म करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह करके खत्म करो, आगे बढ़ो। हाँ, आइंदा की फिक्र, क्या अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब वाक़ई हिकमत अता फरमाई कि हमारे हज़रत वाला को अल्लाह ताला ने हकीकत किया है कि इस दौर में हम जैसे इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने उनको हकीमुल उम्मत ही बनाया। फरमाते हैं क्या अजीब व गरीब बात इरशाद फरमाई, याद रखने की है, अल्लाह ताला हम सबको उसके ऊपर अमल की तौफीक दे। फरमाया कि देखो जब ये तौबा कर चुको तो माजी की फिक्र छोड़ दो, मुस्तकबिल की फिक्र छोड़ दो, हाल की फिक्र करो। माजी जब पीछे गुजर चुका उसकी फिक्र छोड़ दो। जब तौबा कर ली अल्लाह ताला अपनी रहमत से कबूल फरमा चुके इंशाअल्लाह, यही उम्मीद रखो अल्लाह की रहमत से। तौबा कर चुके, अब उस माजी की फिक्र छोड़ दो, उसको याद ना करो। मुस्तकबिल की फिक्र कि आइंदा क्या होगा क्या नहीं होगा, इस फिक्र को छोड़ दो। हाल को दुरुस्त कर लो, ये जो हाल गुजर रहा है ये ठीक हो जाए, ये अल्लाह जल्ल जलालहू की इताअत में गुजर जाए, इसमें मासियत सरकत ना हो, इसमें गुनाह ना हो, इसकी फिक्र करो। फरमाया कि देखो आजकल ये होता है कि हम लोग या तो माजी में पड़े रहते हैं या मुस्तकबिल में पड़े रहते हैं। माजी में पड़े रहते हैं कि साहब पीछे हमने इतने गुनाह हुए, ये हुआ वो हुआ, क्या होगा किस तरह होगा, उस चक्कर में पड़े रहते हैं। उसका नतीजा यह है कि मायूसी पैदा होती है और हाल खराब हो जाता है। या मुस्तकबिल की फिक्र में पड़े रहते हैं कि भाई अगर अब तौबा कर भी ली तो आइंदा कैसे बचेंगे, आइंदा कैसे बचेंगे। अरे भाई जब आइंदा अगर वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अरे इस वक्त की फिक्र करो ये जो गुजर रहा है, यही हाल माजी बनना है और हर मुस्तकबिल को हाल बनना है। इस वास्ते हाल की फिक्र कर लो और माजी को याद करने से, माजी को याद कर करके और उसके अंदर मायूसी पैदा करने से इससे बचो। मुस्तकबिल की बिला वजह की फिक्र से बचो, हाल को दुरुस्त करो। और वाकई यह है कि अगर आदमी हाल को दुरुस्त कर ले कि ये वक्त जो गुजर रहा है ये ताअत में गुजर जाए तो सारी जिंदगी दुरुस्त हो जाए। लेकिन शैतान हमें यह बहकाता है कि देखो भाई माजी को देखो, माजी में क्या किया तूने, और मुस्तकबिल को देखो तुझसे क्या बनेगा आइंदा। नतीजा यह कि इन दो चक्करों में डाल के हाल को खराब करता रहता है। तो हजरत फरमाते हैं कि नहीं, हाल की फिक्र कर, अल्लाह ताला अपनी रहमत से इसकी तौफीक दे। तो भाई ये तौबा इजमाली, तौबा तफसीली, ये दो काम करके और फिर अल्लाह तबारक व तआला के रहमत से हाल की फिक्र में पड़ जाओ, लग जाओ, अल्लाह अल्लाह कैसा अल्लाह। हमारे हजरत फरमाया करते हैं कि ज्यादा हाय हाय करने की जरूरत नहीं, सीधा साधा रास्ता अल्लाह ताला ने बता दिया, सीधा साधा रास्ता बता दिया। फिक्र है, गुनाहों की फिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह दिल में पैदा हुई, चलो इस गुनाहों की फिक्र को इस तरह दूर करो कि तौबा इजमाली करो, तौबा तफसीली करो और फिर पीछे को भूल जाओ, हाल की फिक्र में लग जाओ, इसको दूर करो, अल्लाह अल्लाह कर, ज्यादा हाय हाय करने की जरूरत नहीं। यह है तुम्हारे तुम्हारे सीधा साधा रास्ता अल्लाह ताला ने बता रखा है। तो भाई ये अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी रहमत से तौफीक दे। सबसे पहला काम करने का ये है तौबा। और जैसा अब वक्त कितना है, अच्छा, तो इंशाल्लाह बाकी बात जो है अल्लाह ताला जिंदगी अता फरमाए तो अगले उसमें अर्ज करूंगा। एक किस्म का आज थोड़ा सा बयान हुआ गुनाहों से तौबा, गुनाहों से इस्तिग़फ़ार, और ये बड़ी अहम और सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला कदम है इस्लाह नफ्स के रास्ते में। अगर ये ना किया तो आगे कुछ नहीं होता, इसलिए पहले सबसे पहले इसकी फिक्र करें। और दो भाई टलाने से हर काम टलता है। अच्छा भाई ठीक है, बात तो बड़ी अच्छी सुनी आज, तो कल इंशाअल्लाह ताला इस काम को करेंगे, शुरू करेंगे। तो वो कल आती नहीं, फिर जिस वक्त
جو بات اچھی سنی ہے اسی وقت اسی دن اس کے اوپر عمل کر لو. جو ٹلا دیا، جس چیز کو ٹلا دیا وہ ٹل گئی. جس چیز کو کا داعیہ آج پیدا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کر گزرو. لہذا یہ جو کچھ گزارش کی گئی ہے آج ہی اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ظاہر باطن ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما.